زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اصحاب محمد کانفرنس میں آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ 5 مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لوگوں کے چہرے کچھ بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بھوک سے بھی پریشان ہیں، آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اب کچھ زیادہ آپ کے سامنے بیان کریں، اس لیے کہ ابتدا سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام، ان کے مرتبے سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت کی ایک بڑی مشہور شخصیت، ان کے سامنے عماد الدین واسطی رحمہ اللہ پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کیا ہے، بہت پڑھتا ہوں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان پریشان. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ آخر وہ کون سا علم ہے جو تم اتنا حاصل کر رہے ہو پھر بھی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں فلسفہ پڑھتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اگر زندگی میں اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے صحابہ کی سیرت پڑھو. اگر آپ نبی کی سیرت پڑھو گے، صحابہ کی سیرت پڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان پیدا فرمائے گا. آپ کا دل و دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی زبان یہ مہذب رہے گی، باادب رہے گی. اصحاب محمد میں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، لیکن صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ایک بڑی بہترین تعریف فرمائی ہے کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے آپ پر ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہو جائے. تو جس شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جو صحابہ ہیں، جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو ہو گئے، لیکن جو ان کے راستے پر چلا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو گیا.
والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے رضامندی کا قرآن مجید میں جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اپنے گھر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پہلی مرتبہ اس وقت دنیا کے اندر اسلام کی، اپنی قوم کے درمیان میں اسلام کی دعوت دی، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایک ایک کر کے صحابہ، ایک ایک کر کے افراد اسلام میں داخل ہونے لگے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے وہ صحابہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو رہے تھے تو اس وقت 100 سے زیادہ کی تعداد میں تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بدر میں آپ کے ساتھ 313 کی تعداد تھی۔ تیسرے سال جنگ احد کے وقت میں آپ کے ساتھ 700 افراد تھے، اور 4 ہجری میں جنگ خندق کے وقت میں آپ کے ساتھ میں 3000 کی تعداد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے جب مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 کی تعداد تھی، اور جب 9 ہجری میں تبوک جا رہے ہیں یا آپ نے صحابہ کو تبوک بھیجا تو اس وقت جانے والوں کی تعداد 30,000 تھی، اور جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معاشرے کے الگ الگ طبقے کے لوگ تھے، کوئی خاتون ہے تو کوئی مرد ہے، کوئی بڑی عمر کا ہے تو کوئی چھوٹی عمر کا ہے، کوئی آزاد ہے تو کوئی غلام ہے، اس سارے طبقے میں آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور اس کی یہ دعوت کا اثر اتنا ہوا کہ اس شہر سے نکلنے کے بعد اسلام کی دعوت کی بنا پر جو اس شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، دوبارہ جب اس شہر میں آتے ہیں تو وہاں 1,00,000 سے زیادہ آپ کے سامنے بڑا سا مجمع ہوتا ہے۔ یہ وہ افراد تھے جن افراد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ نے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ یہ میرے ساتھی جنہوں نے دین قبول کیا، ایمان لایا، ایسے حالات میں جبکہ دنیا دوسروں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی، وسائل دوسروں کے پاس تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ میں اس راستے پر چلتے ہوئے پریشان حال ہوں، میں اس راستے پر چل رہا ہوں، لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ اس راستے پر آئیں گے تو انہیں بھی تکلیف ہوگی، وہ میرے اس راستے پر آئیں گے تو انہیں بھی مارا جائے گا۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد بھی یہ مجھ پر ایمان لاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ ان سے ایک مومن ہی محبت کر سکتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ کبھی صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا، جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ کبھی صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ان سے محبت کرنے والے کا انعام کیا ہے؟ آپ نے کہا فمن احبہم
احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. جو صحابہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو صحابہ سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے محبت کرے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان صحابہ سے محبت کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں. کیوں نہ ہم ان صحابہ سے محبت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جن کی قربانیوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی صبح و شام جو نگرانی کرتے تھے، ہر پریشانی سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. جب آپ کو دیکھا کہ مکہ کے اندر آپ پریشان حال ہیں، مکہ والے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو مدینہ کے انصار صحابہ منا کی وادیوں میں رات کی تاریکی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہاں آپ کی دعوتوں میں رکاوٹ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو مدینہ میں اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ دعوت جو آپ مکہ میں دینا چاہتے ہیں وہ مدینہ میں دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا عباس ہیں، اگر وہ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں تو میں آ سکتا ہوں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. چچا سامنے حاضر ہو گئے، لوگوں سے پوچھا لوگوں تم میرے بھتیجے محمد کو لے جانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں. کہا یہ آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ بھتیجے کو لے کر چلے جاؤ اور تم وہاں سکون کی زندگی گزارو. یاد رکھنا اگر آپ میرے بھتیجے کو یہاں سے لے جاتے ہو تو آپ کو اپنی جانیں گنوانی پڑے گی، آپ کو اپنے شہر کو تباہ ہونے پر راضی ہونا پڑے گا. کیا آپ لوگ اس بات سے راضی ہو؟ کیا آپ اس بات سے راضی ہو کہ آپ اپنی جانیں گنوا لو محمد کی نگرانی میں؟ تو انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا تھا نعم الدم بالدم والہدم بالہدم، الدم بالدم والہدم بالہدم. اے عباس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، ان کے قریب کسی کو پہنچنے سے پہلے ہماری لاشوں کے پاس سے گزرنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں وہاں لے کر جائیں اور ہم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں. ہر حالت میں ہم ان کی حفاظت کریں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کا اظہار کرتے کہا لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق. جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے تھے اور وہاں دعائیں کر رہے تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. انصار نے دیکھا کہ مکہ فتح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے، اب آپ مکہ میں رہ جائیں گے، اب ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلیں گے. تو صحابہ الگ سے کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کو اب مکہ سے پھر محبت ہو گئی، نبی یہاں رکنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، آپ کی دعا ختم ہوئی. آپ وہ انصار صحابہ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. کہا نہیں صحیح سے بتانا ہے آپ کو، آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے بولیے. انہوں نے کہا بس آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے. نبی بار بار اصرار کرتے رہے. تب انصار صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا، ہمیں یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مکہ کے فتح کے بعد پھر آپ اپنے ہی شہر میں رہ جاؤ اور زندگی کے آخری ایام میں آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں، آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھول سکتا جب اسی شہر میں تم نے تاریک رات میں منا کی وادی میں آ کر مجھ سے وعدہ کیا تھا الدم بالدم والہدم بالہدم، زندگی اور موت ہم ساتھ ساتھ جئیں گے. نبی نے فرمایا اب میں یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہوگی.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ مقام. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولنا. کسی بھی قسم کی کوئی طنز ہو، کوئی کلام ہو، کوئی بد کلامی ہو، کوئی اعتراض ہو، آپ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے صحابہ کے مقام و مرتبے کو، ان کے اعمال کو، ان کی جنگوں کو، ان کی زندگی کے مسائل کو ٹٹول کر یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسے ہے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا. فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. آپ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سونے کے پہاڑ کے برابر سونا، اللہ کے احد پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابہ کے ایک مد جو 600 گرام کے برابر ہوتا ہے، ایک مد کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں تمہاری یہ نیکیاں، اتنے خیر کا کام کہ احد پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرے صحابہ نے ایک مد اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوگا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کس طرح سے انہوں نے میری مدد کی تھی. اسی لیے آپ ایسے لوگوں سے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بغض رکھتے ہیں یا بد کلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے الگ الگ ناموں کا ذکر کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس شخص نے زبان کھولی صحابہ کے خلاف وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا. کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر لعنت کی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. اگر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر بد کلامی کرنے کی بنا پر، تو ایسی صورت میں اس شخص کا حال کیا ہوگا. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کا راستہ اختیار کرو. آپ کو کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کا راستہ اختیار کرو. کانوا خیر ہذہ الامہ، اس امت میں سب سے اچھے لوگ ہیں. وابرھا قلوبا، سب سے اچھے دل والے، صاف دل والے لوگ. واعمقھا علما، سب سے اچھا علم رکھنے والے. واقلھا تکلفا، سب سے کم دکھاوا کرنے والے. ان کی زندگی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ دل سے ایمان لائے ہوئے تھے، دل سے دین کی خدمت کرتے تھے. وَأَحْسَنَهَا حَالًا، اور سب سے اچھی حالت والے، سب سے اچھی حالت والے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اور ان کے شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اس دین کو بعد والوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا. جس قوم کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہو، اس قوم پر اگر کوئی بدزبانی کرے تو اس کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. اللہ ہم ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو ہدایت دے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ، اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے، اپنے اخلاق سنوارنے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرح اپنے اخلاق بناؤ، ان کے جیسے اخلاق بناؤ، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان میں گستاخیوں سے، کسی بھی طرح کی نکتہ چینیوں سے ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کرنے والے، بدزبانی کرنے والے، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کا جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي